بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر وفات نہیں پائی۔ آیت مذکورہ کی تفسیر بیان کردہ 5 والیوم شارٹ کمنٹری کے متعلقہ حصہ کا اردو ترجمہ از انتصار احمد صاحب، استاد جامعہ احمدیہ جرمنی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ما قتلوہ، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ قتلوہ کا مطلب ہے کہ اس نے اسے تلوار یا پتھر یا زہر یا کسی اور ذریعے سے مارا۔ ما قتلوہ یقینا، انہوں نے اس قیاس کو یقین میں نہ بدلا۔ عربی زبان کا ایک مخصوص محاورہ ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ قتل شیئن خبر، یعنی لغوی معنی مطلب ہے کہ اس نے کسی چیز کو علم کے یقین اور درست تجزیہ سے مارا، یعنی اس نے کسی چیز کا مکمل اور بھرپور علم حاصل کیا تاکہ کسی قسم کے ممکنہ شک کو زائل کیا جا سکے۔ چنانچہ الفاظ ما قتلوہ یقینا کا مطلب ہوگا کہ اس بارے میں ان کا علم مکمل اور جامع نہیں تھا، یا انہیں اس بات کا یقینی علم نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے، یا انہوں نے اسے اپنے گمان کو یقین میں نہیں بدلا، یعنی انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا اور نہ انہوں نے اسے یقینی بنایا کہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی صلیب پر فوت ہوئے ہیں یا نہیں۔ اس صورتحال میں لفظ قتلوہ کی ضمیر اسم ظن یعنی گمان کی طرف جائے گی، جو اس سے پہلے آیا ہے۔ سادہ، اس کا مطلب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کے بارے میں ان کا علم یقینی اور جامع نہیں تھا کہ انہیں یقین کا رتبہ حاصل ہوتا۔ اس محاورے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا، یا انہوں نے یقینی طور پر اسے قتل نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس طرز پر آپ علیہ السلام کو صلیب نہ دی جس سے انہیں یقین ہو جاتا کہ واقعی آپ علیہ السلام سے جان نکل گئی ہے۔ ما صلبوہ، اسے صلیب نہ دی۔ لفظ صلبو مادہ صلب سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں کہ صلب الشیء یعنی اس نے اس چیز کو جلا دیا۔ صلب العظام کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ہڈیوں سے گودا نکالا۔ صلب اللصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے چور کو صلیب دی، یعنی اس نے اسے مخصوص معروف طریق کے مطابق مارا۔ صلیب کے عمل میں ایک آدمی کو صلیب کی طرز پر بنائے گئے لکڑی کے ایک چوکٹھے پر کیلوں کے ساتھ لٹکا کر کھانے پینے کے بغیر وہاں رکھا جاتا۔ اس طرح وہ درد، بھوک، تھکاوٹ اور غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مر جاتا۔ شبہ لہم، وہ انہیں ایک مصلوب شخص کی طرح دکھایا گیا۔ شبہ یا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے فلاں کو فلاں کی طرح بنایا، یا اس نے فلاں کو فلاں کی مانند بنایا۔ شبہ علیہ الامر کا مطلب ہوتا ہے کہ معاملہ اس کے لیے مشتبہ، غیر واضح اور مشکوک ہو گیا۔ شبہ علیہ الامر، اس نے اسے کسی اور چیز کی طرح بنا کر معاملہ اس کے لیے مشکوک بنا دیا۔ اس نے فلاں چیز کو اس کے لیے مشتبہ، غیر واضح اور مشکوک بنا دیا۔ یہ اور اس سے پہلی آیت یہود کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف 2 بڑے اعتراضات کا ذکر کرتی ہے۔ نمبر 1، آپ کی مذمومہ ناجائز ولادت، اور نمبر 2، صلیب پر آپ کی فرضی موت، جو کہ یہودی شریعت کے مطابق ایک لعنتی موت تھی۔ بحوالہ استثناء 21 تا 23۔ یہ الفاظ کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، از راہ طنز اور طعن و تشنیع کہے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خود کو مسیح اور اللہ کا رسول کہتا تھا قتل کر دیا ہے۔ یہود کی دلیل یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مار دیے گئے ہیں، اس لیے یہودی شریعت کے مطابق وہ ایک سچے نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ استنباط ان کے مقدس صحیفوں پر مبنی تھا، کیونکہ بائبل کے مطابق جو صلیب پر لٹکایا جائے
وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ یہ استنباط ان کے مقدس صحیفوں پر مبنی تھا، کیونکہ بائبل کے مطابق جو صلیب پر لٹکایا جائے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، اور یہ کہ جھوٹا نبی تباہ کیا جائے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکتی نہ رہے، تم اسے اسی دن دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی دی گئی وہ خدا کی طرف سے ملعون ہوتا ہے۔ لہٰذا تم اس ملک کو ناپاک نہ کرنا جسے خداوند تمہارا خدا میراث کے طور پر تمہیں دے رہا ہے۔ یہ بھی بہاوالہ استثناء ہے۔ پھر لکھا ہے کہ میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا۔ یہ بہاوالہ حزقیل ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا، جو میرا نام لے کر نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے، وہ تلوار اور کال ہی سے ہلاک ہوں گے۔ بہوالہ یرمیہ۔ بائبل کی ان آیات کی وجہ سے یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مارے گئے ہیں اور ہلاک کیے گئے ہیں، اس لیے وہ خدا کے سچے نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک جھوٹے دعوے دار اور لعنتی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے ذریعے مذمومہ موت کے الزام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ چونکہ صلیب کے عمل کے مکمل نہ ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے زندہ اتار لیے جانے سے اس الزام کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محض صلیب پر لٹکائے جانے کی نفی نہیں کرتا، بلکہ صلیب پر وفات پانے کا انکار کرتا ہے۔ یہود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذمومہ صلیبی موت کے بارے میں دو مختلف مشہور نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور بعد میں آپ کے جسم کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے اس نظریہ کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے جانے کی وجہ سے مارے گئے۔ پہلے نظریہ کی نشاندہی بحوالہ اعمال 5:30 سے ہوتی ہے، جہاں لکھا ہے کہ جسے تم نے قتل کر کے درخت پر لٹکا دیا تھا۔ اردو بائبل میں تحریف کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ قرآن ان دونوں نظریات کی یہ کہتے ہوئے تردید کرتا ہے کہ اور وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے۔ ان الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی بھی رنگ میں قتل کیے جانے کی تردید کرتا ہے اور پھر صلیب پر لٹکا کر مارے جانے کی نفی کرتا ہے۔ لفظ شبہہ مجہول کے صیغہ میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی طرح دکھایا گیا یا کسی کی مانند بنایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جو ایک مصلوب کی طرح بنا کر دکھایا گیا تھا؟ واضح ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں صلیب پر مارنے یا قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے مراد کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاق و سباق میں یقینی طور پر کسی اور آدمی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے دوسرے مفسرین کی طرف سے گھڑا جانے والا یہ نظریہ کہ یہودا یا کوئی اور شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنایا گیا اور پھر آپ علیہ السلام کی جگہ پر اسے صلیب دے دی گئی، سراسر نامعقول ہے۔ سیاق و سباق کو توڑ مروڑ کر بھی کسی دوسرے شخص کی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی، جس کا اس آیت میں سرے سے ذکر ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کس کے مشابہ بنائے گئے؟ سیاق و سباق اس سوال کا واضح جواب دیتا ہے۔ یہودیوں نے آپ کو صلیب پر قتل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام ایک مصلوب کی طرح انہیں دکھائے گئے، چنانچہ اس بنا پر انہوں نے غلطی سے آپ کو مردہ خیال کر لیا۔ اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہیں ایک مصلوب کے مشابہ دکھایا گیا۔
یہ تشریح نہ صرف سیاق و سباق سے قطعی طور پر مطابقت رکھتی ہے بلکہ تاریخی حقائق سے بھی ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ شبہ لہم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ان پر مبہم ہو گیا، اور یہ تشریح بھی تاریخ سے ثابت شدہ ہے، کیونکہ اگرچہ یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر مار دیا ہے، لیکن انہیں اس کا یقین نہیں تھا، اور حالات کے غیر واضح ہونے کی صورت میں یہ معاملہ یقینی طور پر ان کے لیے مبہم ہو گیا تھا۔ بائبل اور مستند تاریخی حقائق اس امر واقعہ کی تائید کرتے ہیں کہ یہودیوں کو خود اس بات کا یقین نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی صلیب پر فوت ہوئے ہیں یا نہیں۔ اس آیت میں مذکور بیانات کی تصدیق بائبل میں بیان کیے گئے حقائق سے بھی ہوتی ہے۔ نمبر 1، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنے صلیب پر مارے جانے سے بچ جانے کی پیشگوئی کی تھی، جیسے یوناہ 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ بحوالہ متی 12:40۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے اور زندہ ہی باہر آئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پیشگوئی کے مطابق آپ نے زندہ ہی زمین کے اندر یعنی مقبرہ میں داخل ہونا تھا اور اس سے زندہ ہی باہر آنا تھا۔ نمبر 2، فیصلہ کرنے والا جج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معصوم سمجھتا تھا اور آپ سے ہمدرد ہونے کے ناطے آپ کی جان بچانے کے لیے فکر مند بھی تھا۔ اس کا حوالہ متی 27, 17 اور 18، مرقس 15, 9, 10, 14، لوقا 23, 4, 14, 15, 20 اور 22، یوحنا 18, 38, 39۔ اس نے لازمی خفیہ طور پر آپ کو بچانے کی کوشش کی ہوگی، یا کم از کم دوسروں کی ایسی کسی کوشش کو کامیاب ضرور ہونے دیا ہوگا۔ نمبر 3، پیلاطوس کی بیوی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بریت کے حوالے سے ایک خواب دیکھا تھا۔ جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ بحوالہ متی 27:19۔ اس پیغام نے یقینی طور پر پیلاطوس کو متاثر کیا ہوگا، اور اس کی بیوی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی بھرپور کوشش کی ہوگی۔ نمبر 4، پیلاطوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب دیے جانے کا فیصلہ ایسی خوف کی حالت میں سنایا کہ اس نے یہ کہتے ہوئے حقیقتاً اپنے ہاتھ پانی سے دھوئے کہ وہ اس معصوم انسان کے خون سے بری الذمہ ہے۔ متی 27:24۔ نمبر 5، پیلاطوس سے جس قدر ہو سکتا تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور سپاہیوں کے افسر نے بھی بظاہر پیلاطوس کی ہدایات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شفقت کا سلوک کیا۔ ذیل میں مذکور کچھ رعایتیں ہیں جو خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دی گئیں۔ الف، ہر مجرم نے اپنی صلیب خود اٹھائی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کسی اور آدمی سے اٹھوائی گئی۔ بحوالہ متی 27:32، مرقس 15:21۔ بے، عیسیٰ علیہ السلام کو شراب یا مر ملا سرکہ پلایا گیا، جس کا مقصد آپ علیہ السلام کے درد کے احساس کو کم کرنا تھا۔ 2 چور جنہیں آپ کے ساتھ صلیب دی گئی، انہیں یہ مشروب نہیں دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس مشروب کا اثر کم ہونے لگتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام درد سے چلاتے تو درد کے احساس کو کم کرنے کے لیے یہ مشروب آپ علیہ السلام کو دوبارہ پلایا جاتا۔ بحوالہ متی 27:34، 48، مرقس 15:23، 36، یوحنا 19، 29 اور 30۔ نمبر 6، سرکہ دیے جانے کے نتیجے میں جو بے ہوشی طاری ہوئی، اسے غلطی سے موت سمجھ لیا گیا۔ بحوالہ یوحنا 19:30۔ نمبر 7،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر محض 3 گھنٹے کے قریب رہے، بحوالہ یوحنا 19:14، متی 27:46، اور مرقس کے نزدیک صرف 6 گھنٹوں کے لیے، بحوالہ مرقس 15:25 اور 33۔ یہ دونوں دورانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جوان آدمی کو صلیب پر مارنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ نمبر 8، جب یوسف آرمیتیا نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی لاش مانگی تو پیلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبہ دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی ہے، بحوالہ مرقس 15:44۔ نمبر 9، سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹانگیں نہیں توڑیں، جبکہ 2 مجرم جنہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ صلیب دی گئی تھی ان کی ٹانگیں توڑی گئیں، بحوالہ یوحنا 19:32-33۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے 2 مجرموں کے ساتھ زمین میں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو الگ سے ایک کشادہ مقبرہ میں رکھا گیا جو کہ ایک چٹان کھود کر بنایا گیا تھا اور ایک ایسے باغ میں تھا جو ذاتی ملکیت تھی، بحوالہ مرقس 15:46، یوحنا 19:41 اور 42۔ نمبر 11، یہود کو خود اس بات پر یقین نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ وہ پیلاطوس کے پاس گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ اس کی ٹانگیں توڑی جائیں، بحوالہ یوحنا 19:31۔ نمبر 12، یہود کے دماغ میں خیال کھٹک رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنے ہمدردوں کی مدد سے مقبرہ سے شاید نکل جائیں۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشگوئی بھی یاد تھی کہ وہ انہیں یونس نبی جیسا معجزہ دکھائیں گے اور زمین میں سے زندہ نکل آئیں گے۔ چنانچہ انہی خیالات کے باعث سردار کاہن اور فریسی جمع ہو کر پیلاطوس کے پاس آئے اور کہا کہ خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے۔ پیلاطوس نے انہیں اپنے طور پر انتظامات کرنے کا کہا، پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی، بحوالہ متی 27، 62 اور 66۔ 13، پہرے اور پتھر پر مہر کرنے کے باوجود تیسرے دن کے طلوع ہونے سے قبل عیسیٰ علیہ السلام مقبرہ سے جا چکے تھے، کیونکہ جب مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم مقبرہ دیکھنے آئیں اور انہوں نے پتھر کو ہٹایا ہوا اور مقبرہ کو خالی پایا، بحوالہ متی 6، 28، 1 اور 6، مرقس 16، 1 اور 6۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے پر مقرر آدمی بھی اس منصوبہ کا حصہ تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے انہیں اعتماد میں لیا ہوا تھا۔ نمبر 14، مقبرہ سے نکلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپ کر ادھر ادھر جاتے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود پھر سے آپ کو گرفتار کروا دیں، بحوالہ مرقس 16، 12، یوحنا 20، 19 اور 26 اور 21، 4۔ نمبر 15، مریم مگدلینی اور دوسرے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقتاً جسمانی شکل میں دیکھا تھا، مرقس 16، 9 اور 12۔ 16، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے زخم دکھائے تاکہ انہیں یقین کروا سکیں کہ وہ کوئی روح نہیں بلکہ گوشت اور خون سے بنا ہوا ایک انسان ہے، اور جو وجود وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہی جسمانی وجود ہے جسے صلیب پر لٹکایا گیا تھا، بحوالہ لوقا 24، 39 اور 40، یوحنا 20، 27۔ نمبر 17، مقبرہ سے نکلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے حواریوں سے کھانا لے کر کھایا، بحوالہ یوحنا 21، 5 اور 13، لوقا 24، 41، 42 اور 43۔ مذکورہ بالا حوالہ جات دیگر کے علاوہ یہ بات بالبداہت ثابت کرتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، اور یہ کہ جب آپ صلیب سے اتارے گئے اور مقبرہ میں رکھے گئے تو اس وقت آپ زندہ تھے، اور جیسا کہ آپ نے خود پیش گوئی کی تھی، تیسرے دن الصبح اس میں سے زندہ باہر آ گئے، اور مزید برآں یہ کہ آپ مخفی طور پر اپنے حواریوں سے ملے اور انہیں یہ یقین دہانی کروائی کہ آپ فوت نہیں ہوئے۔ نمبر 18، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ بحوالہ یوحنا 10:16۔ ان الفاظ میں آپ اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کی طرف نشاندہی کر رہے تھے جو افغانستان اور کشمیر وغیرہ کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ صلیب پر لعنتی موت سے معجزانہ نجات کے بعد انہی قبائل کی تلاش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرق کی طرف آئے تھے، اور انہی کے درمیان کشمیر، سری نگر، محلہ خانیار میں مدفون ہیں۔ مستند تاریخی شہادتوں نے یہ حقیقت ثابت کر دی ہے کہ سری نگر میں محلہ خانیار کے مقبرہ کا مقدس مکین کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے۔ بحوالہ 5 والیوم شارٹ کمنٹری جلد 2 صفحہ 729 تا 725 تا 729۔ آواز مرزا عمران احسن۔